السلام علیکم پیارے ویورز، امید کرتے ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ ناول جان عزیز، تحریر سونی مرزا، قسط نمبر 25۔ آریال جب ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھا تو میرم نے آہستہ سے اسے دیکھا، جس کا چہرہ آج سنجیدگی سے بھرپور تھا۔ وہ من ہی من میں ہنس رہی تھی مگر چہرے پر ظاہر نہ ہونے دیا۔ اس نے جب بریڈ کو اس کی پلیٹ میں رکھنا چاہا تو وہ ہاتھ کے اشارے سے منع کر گیا۔ مجھے اگر کوئی چیز چاہیے ہوگی تو میں خود لے سکتا ہوں، اس نے کھری کھری سنائی تو ضمیر اور ڈارلنگ نے مذہب کا خیز، جبکہ خود میرم نے ہنسی کو دباتے ہوئے دیکھا۔ ٹائیگر، تو پھر ہم پلان کر لیں آج شام کو چلتے ہیں جہاں جانا ہے، ڈارلنگ بولی۔ پلان کینسل۔ آریال کے جواب پر سب نے چونکتے ہوئے دیکھا۔ پر ٹائیگر، ڈارلنگ میں منع کر چکا ہوں، بحث مت کرنا۔ ٹھیک ہے تو پھر میں اور ڈارلنگ ہنی مون پر چلے جائیں، جمیل نے کہا۔ ہاں شوق سے جاؤ، آج شام کی فلائٹ کروا دیتا ہوں تم دونوں کی۔ ان دونوں کو تو اس کے جواب سے تسلی ہو گئی تھی مگر میرم کا چہرہ دیکھنے لائق تھا۔ یہ میری وجہ سے انکار کر رہے ہیں، پکا یہی بات ہے، لیکن اس طرح تو میرے گھومنے پھرنے کا خواب خواب ہی رہ جائے گا، اور اگر ان سے بات کر کے منانے کی کوشش کروں گی تو ان سے سوری کیسے بلواؤں گی؟ اف، کیا کروں؟ وہ اپنے اندر کی سوچوں سے لڑ رہی تھی جب آریال اس کے چہرے کے تاثرات بھانپتے ہوئے بولا، اگر تمہیں گھومنے پھرنے کا اتنا ہی شوق ہو رہا ہے تو ساحل کے ساتھ چلی جانا۔ وہ ایک حیرت انگیز نگاہ اس کے چہرے پر ڈال گئی تھی۔ نہیں پر میں تو ڈارلنگ میں جا رہا ہوں، تم ناشتہ کر کے پہنچ جانا۔ میرم کو بری طرح نظر انداز کری اور کرسی پر لٹکی اپنی جیکٹ کو اٹھا کر پہنتا ہوا چلا گیا۔ اسے اپنی بے عزتی محسوس ہوئی تھی مگر خاموشی سے دوبارہ ناشتہ کرنا شروع کیا۔ جب اس نے دفتر میں قدم رکھا تو زاویار اور نینا وہاں پہلے سے موجود تھے۔ وہ سلام کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے تھے مگر اس نے ایک سرسری سی نگاہ ان پر ڈالی اور اپنے کیبن میں چلا گیا۔ یہ ٹائیگر کیا ہمیشہ سے سلام کا جواب نہیں دیتا؟ زاویار نے پوچھا۔ کبھی کبھی دے دیتا ہے۔ اچھا، ویسے میرے لیے آج کیا کام ہے؟ پتہ نہیں، یا ڈارلنگ آ کر بتائے گی اور یا پھر خود ٹائیگر۔ مطلب تب تک میں فری ہوں؟ ہاں، اس نے کندھے اوپر سمیٹ کر جواب دیا۔ چلو پھر کہیں باہر گھومنے چلتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے۔ ٹائیگر مار دے گا تمہیں اگر ڈیوٹی کے ٹائم پہ یہ سب کیا تو، اس نے تنبیہ کیا تو آنے پھاڑ کر گھورنے لگا۔ یار ویسے منگنی شنگنی ہوئی ہے تمہاری؟ اس نے کھڑے ہی اس پر جھک کر پوچھا۔ نہیں ہوئی تو نہیں ہے، پر کیوں؟ تھرک پن دکھا رہا ہے، ڈارلنگ نے اچانک امٹ کر کہا تو وہ تیوری چڑھائے سیدھا ہوا۔ اور ہاں زاویار، ٹائیگر نے کل تمہارا کوڈ نیم رکھنے کو کہا تھا۔ ہم انسان کا نیم اس کی پرسنالٹی کے حساب سے رکھتے ہیں، تو اس لحاظ سے آج سے تمہارا نام ٹھرکی ہے، اوکے؟ سینے پر بازو باندھے اس نے طنزیہ مسکراہٹ پیش کی جبکہ نینا کھل کر ہنسی۔ نو نو پلیز، یہ نام مت رکھو ڈارلنگ، میری کوئی عزت ہے یار۔ جب کوئی ٹائیگر کی ٹیم میں شامل ہوتا ہے تو عزت کو بھول جانا چاہیے، کیونکہ ٹائیگر بے عزت کرنے میں بھی بہت ماہر ہے۔ دیکھو دیکھو فی الحال یہ مت کرو، انڈر ورلڈ میں ہر کوئی مجھے ٹھرکی کے نام سے جانے گا تو بہت برا لگے گا مجھے۔ میں نے تمہارا نام رکھ دیا ہے، اب اگر کوئی پرابلم ہے تو ٹائیگر سے جا کر کہہ دینا، اگر اس نے چینج کر دیا تو مجھے کوئی ایشو نہیں۔ وہ کندھے اچکائے بولی اور پھر اپنے کیبن میں روپوش ہو گئی۔ نینا ابھی بھی ہنس رہی تھی، اس نے منہ مروڑ کر دیکھا۔ اوئے، یونی نہیں گیا آج؟ سہل یک گھر میں قدم رکھ کر جمیل کو مزے سے موبائل میں مگن صوفے پر چوڑا ہو کر بیٹھا دیکھ اس کی طرف آئی تھی۔ تو کیا روز منہ اٹھا کر آ جاتی ہے، اور کوئی کام نہیں ہے تجھے؟ جو میں نے پوچھا وہ بتا، اس نے لفظ گھسیٹے اور پرس کو سامنے شیشے کی میز پر دھر گئی۔ گھر میں ہو تو اس کا مطلب کہ نہیں گیا نا؟ لہجہ اکھڑا سا تھا۔ جواب کے طور پر وہ خاموشی سے ایک ساتھ والے صوفے پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئی۔ ایک بات پوچھوں تجھ سے؟ تو ایسے رائی کا پہاڑ کیوں بناتی ہے؟ مطلب میں اتنا سا مارتا ہوں تو اتنا زیادہ کیوں روتی ہے؟ مجھے مزہ آتا ہے جب تجھے مار پڑتی ہے نا، تو مجھے بہت مزہ آتا ہے۔ اس نے بہت لفظ پر زور دیا۔ کبھی میں نے کیا نا، یہ ٹیلنٹ تجھ میں نہیں ہے زمین، انفارچونیٹلی۔ اچھا ذرا بھائی کو آنے دے، آج دکھاتا ہوں تجھے اپنا ٹیلنٹ۔ بھائی نے کل کیا کہا تھا بھول گیا کیا؟ تو نا اپنا منہ، اس نے انگلی دکھا کر نہ جانے کیا کہنا چاہا تھا مگر میرم کو آتے دیکھ وہیں رک گیا۔ ساحل کھڑی ہو کر گلے ملی تو وہ بھی ان کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ اچھا کیا پلان بنا پھر بھابھی، جانا ہے بلیک فارسٹ؟ نہیں یار، آریال نے منع کر دیا، وہ منہ لٹکائے بولی۔ تو منانے کی کوشش بھی نہیں کی؟ تم لوگ اپنی باتیں کرو، میں تو کمرے میں جا رہا ہوں۔ موبائل پر ٹائپنگ کرتے ہوئے ضمیر اپنی سناتا ہوا چلا گیا تھا۔ یار کیسے کرتی منانے کی کوشش، میری تو الٹا لڑائی ہو گئی ان سے۔ ہیں؟ کیوں؟ بس ایسے ہی غصہ آ گیا تھا مجھے، اور انہوں نے مجھے تھپڑ مارا تو مجھے مزید غصہ آیا،
اور پھر میں دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ بس پھر ناشتے پر بھی ناراض لگ رہے تھے۔ اوہو، یہ تو بہت برا ہوا، اس نے ہمدردی جتائی۔ تم بتاؤ، آج رات کا ڈنر کر کے جاؤ گی نا؟ ضرور، وہ مسکرائی۔ اچھا بھابی، ہم شاپنگ پر چلیں اب؟ آریال پہلے ہی غصہ ہے، اب باہر جانے کا نام لیا تو اور تب جائیں گے۔ یار پوچھ لو نا، کال کرو۔ چلو کر کے دیکھتی ہوں۔ میرم اٹھ کر کمرے میں گئی اور تھوڑی دیر میں جب واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں موبائل تھا۔ اس کے پاس ہی بیٹھ کر وہ آریال کو کال ملا گئی۔ وہ اس ثانیہ مرڈر روم کی طرف ہی جا رہا تھا جب میرم کا نمبر اسکرین پر ابھرا۔ وہ سنجیدگی سے بھرپور انداز میں ہی اسے ریسیو کر کے کان سے لگا گیا۔ کہو۔ اسلا اس کا سلام بیچ میں ہی اٹکا رہ گیا تھا۔ آریال، وہ میں ساحل کے ساتھ شاپنگ پر چلی جاؤں؟ لہجہ ڈر سے بھرپور تھا۔ جہاں جانا ہے جاؤ، دوبارہ مجھے کال مت کرنا۔ اس نے اچھی خاصی ڈانٹ لگائی تھی۔ میرم منہ کھولے موبائل کی طرف دیکھنے لگی لیکن کال کٹ چکی تھی۔ کیا ہوا بھابی؟ کچھ نہیں، تم چلو اٹھو، اجازت مل گئی ہے۔ میں بس اپنا پرس لے کر آئی ابھی۔ اوکے۔ میرم شاپنگ مال میں موجود ایک ٹمی پر لٹ کے کپڑوں کو دیکھ رہی تھی جب اچانک اس کے ہاتھ سے کریڈٹ کارڈ پرس کی زپ کھلی ہونے کی وجہ سے نکل کر فرش پر جا گرا۔ وہ بے خبر ہی رہی اور آگے بڑھ کر دوسری دکانوں میں چلی گئی۔ اسے وہاں سفید رنگ کا ایک بہت ہی خوبصورت فراک پسند آیا تھا۔ جب اس نے اپنے پرس میں ہاتھ مارا تو اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ ساحل کو بے یقین دیکھا۔ کیا ہوا؟ سب خیریت تو ہے؟ یار میرا کریڈٹ کارڈ کہاں گیا؟ پھر سے پرس میں چھان بین کرتے ہوئے اس میں گھسنے کے قریب تھی۔ گھر تو نہیں بھولائی کہیں؟ نہیں یار، مجھے اچھے سے یاد ہے کہ میں نے رکھا تھا۔ کیا کروں اب؟ اس نے اپنا سر پیٹا۔ کوئی بات نہیں، اس ڈریس کی پیمنٹ میں کر دیتی ہوں۔ یار تم ڈریس کی پیمنٹ کر دو گی پر میں گھر جا کر آریال کو کیا جواب دوں گی؟ لاکھوں روپے تھے اس میں یار۔ ہو سکتا ہے کہ گھر سے مل جائے، اور اگر نہ ملا تو پھر تھوڑے سے آنسو بہا کر بتا دینا۔ گلا دبا دیں گے وہ میرا۔ کچھ بھی نہیں کہیں گے، بھائی پیسوں کے معاملے میں زیادہ غصہ نہیں کرتے۔ پر یار کوئی چھوٹی موٹی رقم نہیں ہے، میرے حق مہر کی رقم بھی میرے اکاؤنٹ میں تھی۔ پریشانی سے اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے ابھرے۔ اچھا تم فکر مت کرو، کرتے ہیں کچھ۔ اس نے تسلی دیتے ہوئے ساحل نے اس کے ڈریس کی رقم ادا کی، اسے کافی شاپ پر لے آئی۔ وہ یہاں بھی اداس بیٹھی تھی۔ کیا ہو گیا بھابی؟ اب تم ایسے پریشان رہو گی تو مجھے بھی پریشانی لگی رہے گی۔ ساحل تمہیں نہیں پتا، آریال جان لے لیں گے میری۔ یار میں نے کہا نا بھائی کچھ نہیں کہیں گے۔ اچھا چلو میں بات کروں گی بھائی سے۔ تمہیں تو جس سے کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ بھابی میں بھائی کو بچپن سے جانتی ہوں، میں کہہ رہی ہوں نا کہ وہ پیسوں کے معاملے میں اتنا غصہ نہیں کرتے۔ اور میں بھی تم سے کہہ رہی ہوں کہ کوئی چھوٹی موٹی رقم نہیں تھی۔ اچھا اگر اتنی ہی ٹینشن ہو رہی ہے تو ابھی کال کر کے بتا دو بھائی کو۔ فون پر کیسے بتاؤں گی؟ اسی لیے تو کہہ رہی ہوں کہ ٹینشن لینے سے کچھ نہیں ہوگا۔ ایک تو انہیں پہلے ہی مجھ پر غصہ تھا اور اب جب اس حرکت کا پتہ چلے گا تو میں بتا رہی ہوں تمہیں ساحل، قتل کر دیں گے وہ میرا۔ اس کا چہرہ پوری طرح خوف زدہ تھا۔ یار اتنا کیوں ڈرتی ہو بھائی سے؟ مانا کہ تھوڑا بہت ڈر مجھے اور زمیلی کو بھی لگتا ہے، مگر تم تو کچھ زیادہ ہی ڈرتی ہو۔ جیسے روپ میں نے ان کے دیکھے ہیں نا، اگر تم نے دیکھے تو تم مجھ سے بھی زیادہ ڈرتی۔ اچھا تو کون سا روپ دیکھ لیا بھائی کا؟ اس نے اپنے دونوں بازو سامنے میز پر دھر کر پوچھا۔ چھوڑو یار، مجھے بہت ٹینشن ہے اس وقت۔ اسی پل ویٹر نے ان کے سامنے دو کافی کے مگ لا کر رکھ دیے۔ چلو کافی بھی آ گئی ہے، پی لو۔ مجھے اتنی ٹینشن لگی اور تمہیں کافی کی پڑی ہے؟ پلیز بھابھی اتنی ٹینشن مت لو اور کافی پیو پلیز۔ وہ اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر اسے مطمئن کرتی ہوئی کہنے لگی۔ تو میرم نے کافی کو گھورنا شروع کیا۔ آریال جب سے گھر آیا تھا تب سے اس نے میرم کو نہیں دیکھا تھا۔ اب رات ہو چکی تھی اور وہ اپنے کمرے میں صوفے پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر زاویار کی بھیجی ہوئی کچھ ریکارڈنگ سن رہا تھا۔ میرم نے دروازہ کھول کر آہستہ سے اندر جھانکا، پھر اپنے اندر خوف کی ایک گلٹی اتارتی ہوئی اس کے سامنے حاضری دی۔ وہ جانتا تھا کہ میرم آئی ہے مگر نگاہ اٹھا کر ایک بار بھی نہیں دیکھا۔ اس نے اس کی ناراضگی کو شدت سے محسوس کر لیا تھا، ایک تو غضب کی خفگی اور اوپر سے کریڈٹ کارڈ کے گم ہونے کا خوف۔ وہ پوری طرح خوف زدہ تھی۔ آیا وہ کام کر رہا ہوں میں ابھی، ڈسٹرب مت کرو۔ اس بیچاری نے وہ مشکل بولنے کی کوشش کی ہی تھی مگر قابل کی کرختگی دیکھ کر چند لمحات خاموش رہی۔ دل میں اس کے لیے مزید ڈر پیدا ہو گیا تھا۔ وہ میں کھانے کا بھوک نہیں ہے مجھے، جاؤ یہاں سے۔ آریال وہ تمہیں سنائی نہیں دے رہا میں کیا کہا ہے؟ میں نے کیا کہا ہے؟ گو۔ وہ شدت اشتعال سے پھنکارا تو اندر تک کانپ گئی۔ اپنی انگلیاں مروڑتے ہوئے پھر اس نے باہر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ اس کے جانے تک اس نے اسے نہیں دیکھا تھا مگر جیسے وہ کمرے سے باہر نکلی تو آریال صوفے کی ٹوہ سے ٹیک لگا کر ایک ٹھنڈا سانس لیتا ہوا پھر سے لیپ ٹاپ پر نظریں جما گیا۔ کیا ہوا؟ بات کی؟ سہر جو کچن کے دروازے پر کھڑی شاید اسی کی منتظر تھی اب اسے یوں گمسم سا دیکھ کر فوراً پاس آئی۔ بہت غصے میں ہے وہ، میری کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں ہے۔
اگر میں نے اس ٹائم بات کی تو پکا مار لگے گی میری۔ تم ہنس لو۔ اسے غصہ آیا۔ یک ڈارلنگ اپنی جوتی کا شور پیدا کرتی ہوئی پونی لہرا کر آتی دکھائی دی۔ شاید وہ دفتر سے ابھی ابھی لوٹی تھی۔ انہیں یوں سامنے کھڑا دیکھ ٹک 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 سی گئی۔ کیسی ہو ڈارلنگ بھابی؟ ساحل قریب ہوئی۔ ٹھیک ہوں میں، بس خان تھوڑی دیر میں آتا ہوگا۔ پر میں نے تو پوچھا ہی نہیں اس کا۔ بس مجھے لگتا ہے کہ تم اسی کی منتظر ہوگی اس لیے بتا دیا۔ نہیں خیر، اچھا ایک کام کرو۔ بولو۔ یار ایکچولی آج میرم بھابی کا کریڈٹ کارڈ گم ہو گیا ہے۔ تم بھائی کو بتا دو کہ پلیز۔ وہ کیا ہے نا کہ بھابی ڈر رہی ہے بتانے سے۔ اس کے بتانے پر میرم نے دیدے پھاڑے دیکھا۔ ڈارلنگ کے ماتھے پر رگ ابھری۔ اگر میرم سے کریڈٹ کارڈ گم ہوا ہے تو اسے یہ بات خود اپنے شوہر کو بتانی چاہیے۔ میرا اس سے کیا کام؟ اس نے کندھے سکیڑے۔ لیکن تم بھائی کے ساتھ کام کرتی ہو نا، تو میں ان سے صرف کام کے ریلیٹ ہی بات کرتی ہوں، اس لیے پلیز مجھے اس معاملے سے دور ہی رکھو۔ اپنے ہاتھ کھڑے کر کے وہ کمرے میں جاتی دکھائی دی۔ میرم نے ایک چپت اس کے سر پر لگائی تھی۔ کیا ہو گیا؟ مار کیوں رہی ہو؟ ڈارلنگ کو یہ سب بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ بتا دیا تو اس میں کیا حرج ہے؟ تمہیں نہیں پتا سال وہ، لیکن وہ مجھے پسند نہیں کرتی۔ کیوں؟ تم اس کی بھینس چوری کر کے بھاگی تھی۔ اس نے بات کو محض ایک ہنسی میں اڑا گئی۔ سال، تم بھی بالکل اپنے چھوٹے بھائی جیسی ہو، کبھی سیریس نہ ہونا تم دونوں۔ پلیز بھابی، اب مجھے اس کچرے کے ساتھ تو مت ملاؤ۔ چپ کر جاؤ یار سہل، میں پہلے ہی بہت ٹینشن میں ہوں۔ اوکے، تسلی بخش لہجے میں کہتے ہوئے اس نے کچن کا رخ کیا۔ تم آ گئی؟ ڈارلنگ کو کمرے میں داخل ہوتا دیکھ جمیل بالکنی سے ہو کر اندر آیا تھا۔ جب تمہیں اپنے سامنے نظر آ رہی ہوں تو پھر پوچھ کیوں رہی ہو؟ ہر وقت ساحل کی طرح منہ میں پٹاخے لے کر کیوں گھومتی ہو؟ اس نے ٹوٹ کیا۔ میں تو ایسی ہی ہوں، اور ایسی ہی لڑکی کے شوہر ہو تم۔ نام نے ہاتھ شوہر کو ہوگی تو اچھا لگے گا، ہاتھ تو مجھے لگانی نہیں دیتی تم۔ پھر سے ایک مزید پوائنٹ مارا۔ یہ بتاؤ، تم نے ٹائیگر سے بات کی ہے ہمارے ہنی مون کے بارے میں؟ کب کی ٹکٹس کروائی اس نے؟ اس نے بات کو گول کرتے ہوئے پوچھا۔ شام کی ٹکٹس کا کہہ رہے تھے، پر میں نے پوچھا نہیں دوبارہ۔ تم پوچھنا بھی مت، بس سارا دن موبائل لے کر ہاتھ میں ٹک ٹک کرتے رہا کرو۔ اس نے اس بار ٹونٹ کرنے کی باری اس کی تھی، اور اس نے ایسا ٹونٹ کیا تھا کہ وہ اندر تک جل گیا۔ ہٹو اب راستے سے، فریش ہونا ہے مجھے۔ اسے پرے دھکیلتی ہوئی باتھ روم میں چلی گئی۔ جمیل نے منہ میں ہی کچھ گالیاں بک دیں۔ رات کے کھانے کے بعد جب ساحل خان کے ساتھ اپنے گھر جا چکی، تب جمیل آریال کے پاس اس کے کمرے میں اس سے بات کرنے آیا تھا۔ اس لمحے وہ بالکنی میں کھڑا آسمان کو تکتا دکھائی دیا، اور ہاتھ پشت پر بندھے تھے۔ اسے اپنے پیچھے ذرا سی آہٹ محسوس ہوئی تو گھوم کر دیکھا۔ جمیل اپنا گلا کھنکار کر کچھ کہنے کی کوشش میں تھا۔ بولو، کیا بات کرنی ہے؟ مختصر کہتے ہوئے اس نے پھر سے اپنا رخ سیدھا کیا۔ بھائی وہ ٹکٹس کا کہا تھا آپ نے، شام کی فلائٹ نہیں ملی، اس لیے کل صبح کی فلائٹس کروا دی ہیں تم دونوں کی۔ اس کی بات کو کاٹ کر آریال نے پہلے ہی پورے سوال کا جواب دے دیا تھا۔ جمیل کا چہرہ خوشی سے جگ اٹھا۔ ٹھیک ہے بھائی، تھینک یو۔ وہ جانے کے لیے مڑا تو اس نے دوبارہ آواز لگائی۔ رکو۔ جمیل نے گھوم کر دیکھا۔ جی بھائی؟ ڈارلنگ کے ساتھ ہنی مون پر جا رہے ہو، پر یاد رکھنا، جہاں تک میرا اندازہ ہے تو وہ صرف تمہارے ساتھ کچھ وقت گزارنے جا رہی ہے۔ مینس تمہیں بے وقوف بنا رہی ہے اور تمہیں اپنے پاس نہیں آنے دے گی۔ میں تمہیں ہنی مون پر اس لیے بھیج رہا ہوں تاکہ تم دونوں ایک دوسرے کو جاننے کا موقع ملے۔ جتنا جلدی ہو سکے اتنی جلدی اس کے دل میں اپنے لیے جگہ بنانے کی کوشش کرو۔ جب تک وہ تمہیں دل سے قبول نہیں کر لیتی تب تک وہ تمہیں خود کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دے گی۔ اس لیے میری کہی گئی بات پر عمل کرو گے تو بہت جلد اسے حاصل کر لو گے۔ ٹھیک ہے بھائی، میں سمجھ گیا۔ گڈ، جاؤ جا کر پیکنگ کرو۔ جی۔ پھر سے ایک مسکراہٹ پیش کرتے ہوئے بالکنی سے دروازے کی طرف گیا تو میرم اندر آتی دکھائی دی۔ اس نے اپنے دیور کو سوالیہ نظروں سے دیکھا تھا، جبکہ وہ ان کے سامنے بھی مسکرا کر باہر چلا گیا۔ میرم دبے پاؤں اس کے پیچھے آ کھڑی ہوئی تھی۔ آریال ابھی بھی آسمان کو دیکھ رہا تھا۔ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اس کی آواز پر وہ بنا کوئی جواب دیے اور بغیر اس پر نگاہ ڈالے خاموشی سے بیڈ پر جا بیٹھا۔ ایٹیٹیوڈ؟ نخرے دکھا رہے ہیں مجھے، وہ خود سے بولی۔ پھر اس کے قریب جا کر بیٹھی تو آریال جھٹ اس کے پاس سے اٹھتا صوفے پر بیٹھ گیا۔ ہاں؟ پھور مانگ رہے ہیں مجھ سے؟ آریال، وہ مجھے آج اس کمرے میں کیوں آئی ہو؟ جا کر ڈرائنگ روم میں سو جاؤ سکون سے، وہ شفاقیت سے بولا۔ میرم دل میں ہنسی تھی مگر اس کا چہرہ دیکھ کر پھر سے ڈرنے لگی۔ وہ میں چلی جاتی، پر میں تم سے معافی نہیں مانگوں گا میرم، وہ دروازہ ہے، جا سکتی ہو۔ کڑوے لہجے میں بولتے ہوئے اس نے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ آپ میری بات تو مجھے کچھ نہیں سننا، تم اس کمرے سے جا رہی ہو یا پھر میں چلا جاؤں؟ تلخ انداز، غضبدار آنکھیں اور لفظوں میں ٹھہراؤ، وہ پور تباہی لگ رہا تھا۔ میرم حلق میں تھوک اتار گئی۔ دیکھیں میں نہیں جاؤں گی، اور آپ
اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ تیز تیز اپنے قدم پٹک کر دروازے کو ٹھپ سے بند کرتا ہوا چلا گیا۔ میرم نے معصومیت سے منہ پھلا لیا۔ رات کے 2:10 ہو رہے تھے جب آریال کمرے میں واپس آیا۔ میرم اپنے چہرے کے نیچے ہاتھ رکھ کر پرسکون نیند سوتی دکھائی دی۔ کچھ پل ٹھہر کر اس نے اس کا چہرہ تکا اور پھر جیسے ہی تکیہ اٹھا کر صوفے پر جانے لگا تو میرم فوراً اٹھ بیٹھی۔ کہاں جا رہے ہیں؟ اس کے یوں اچانک اٹھ کر پوچھنے پر وہ حیرانگی سے پیچھے دیکھنے لگا۔ اور اتنی دیر تک کہاں تھے آپ؟ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ تم اپنی مرضی سے کمرہ چھوڑ کر جا سکتی ہو تو میں بھی اپنی مرضی سے کہیں بھی جا سکتا ہوں۔ دوبارہ مجھ سے کوئی سوال مت کرنا میرم۔ وہ سرد لہجے میں بولا۔ ہاں میں ناراض تھی آپ سے، اس لیے مجھے کوئی صفائی نہیں چاہیے، اور آئندہ مجھ سے بات کرنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ کیوں نہ کروں میں بات؟ آپ شوہر ہیں میرے۔ اور وہ دھڑلے سے اٹھ کر سامنے ہوتی ہوئی کہنے لگی۔ اگر شوہر کا اتنا ہی خیال تھا تو کل دوسرے کمرے میں کیوں گئی تھی؟ بتایا تو ہے کہ میں ناراض تھی، اور اب تمہاری ناراضگی کہاں گئی؟ میں اب بھی ناراض ہوں مگر مجھے بات کرنی ہے آپ سے۔ اوہ، تو مطلب مجھ سے بات کرنے کے لیے اس کمرے میں ٹکی ہوئی ہو؟ ہاں مگر تو پھر جو بات کرنی ہے وہ کرو اور اس کے بعد جاؤ یہاں سے۔ اس کے لفظوں کے تال میل پر وہ یک ٹک دیکھنے لگی۔ میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی اور جو بات کرنا چاہتی ہو وہ کرو بس، اس نے ٹوکا۔ آریال وہ مجھ سے وہ ڈرتے ڈرتے اپنی انگلیاں مروڑے لفظوں کو پرونے کی کوشش کر رہی تھی جب مقابل گرجا۔ اگر یہ وہ کرنا ہے تو پھر جاؤ یہاں سے۔ مجھے باتوں کو گھما پھرا کر سننے کی عادت نہیں ہے۔ نہیں، وہ ایکچولی مجھ سے آج مارکیٹ میں کریڈٹ کارڈ کہیں گر گیا۔ جب اس نے اپنی بات مکمل کی تو وہ اپنی بھویں تن کر گیا۔ سوری آریال، میں نے قسم سے جان بوجھ کر نہیں کیا، بس مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ اور اس نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنی بات کو تفصیل سے بتانے کی کوشش کی تھی مگر روبرو غصے سے اس کا ہاتھ جھٹک گیا۔ میں نے تمہاری بات سن لی ہے، اب جا سکتی ہو کمرے سے۔ پر تم جا رہی ہو یا نہیں؟ وہ اس کی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ میرم کے آنسو ٹپ ٹپ بہنے لگے۔ اس کے اشکوں کو دیکھ کر وہ ایک طرف منہ کر کے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ دیکھو، اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے رونے سے میں پگھل جاؤں گا تو تمہاری بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ مجھے اس کمرے میں اب تمہاری ضرورت نہیں ہے، چلی جاؤ یہاں سے۔ I'm sorry پلیز۔ اس کا مطلب تم نہیں جاؤ گی، میں خود ہی چلا جاتا ہوں۔ آریہ، اس نے نام پکارنا چاہا مگر وہ اپنے تکیے کو ہاتھ میں لیے منظر سے غائب ہو چکا تھا۔ وہ مزید شدت سے روئی۔ آج میرم حسب معمول سے ذرا پہلے اٹھ گئی تھی۔ دل پر بوجھ تھا، اس لیے فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے چائے نماز پر کھڑی ہو گئی تھی۔ سلام پھرتے اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ یا اللہ، تم مجھے معاف کر دے، مجھے 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنا دے، ایسا بنا دے کہ تجھے پسند آ جاؤں، مجھے ایمان کی حالت پر موت دینا، سکون کی موت دینا، تو میرے گھر والوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھنا۔ یا اللہ، میں آریال کے بارے میں بہت پریشان ہوں، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کروں۔ ایسے لگتا ہے جیسے دن بہ دن ان سے محبت ہوتی جا رہی ہے۔ وہ مجھ سے ناراض ہیں، بات بھی نہیں کر رہے، حالانکہ میں چاہتی تھی وہ مجھ سے دور ہی رہا کرے، اور اب جب وہ دور ہو رہے ہیں اور بات نہیں کرتے تو پتہ نہیں کیوں ایک عجیب سی بے چینی ہو رہی ہے۔ پلیز ہمارے بیچ سب ٹھیک کر دے اللہ۔ وہ کہتے ہیں کہ انہیں مجھ سے محبت نہیں ہے، پر میں چاہتی ہوں کہ انہیں مجھ سے محبت ہو جائے، ایسی محبت ہو جائے کہ وہ میرے بغیر ایک پل بھی نہ رہ سکیں۔ پلیز اللہ جی، پلیز آریال کو مجھ سے محبت کروا دیں، پلیز۔ آخر میں اس کے آنسو نکل آئے۔ اس نے جائے نماز سمیٹا اور صوفے پر بیٹھ کے تسبیحات کرنے لگی۔ آریال شاید فریش ہونے کے لیے کمرے میں آیا تو اسے سامنے بیٹھا دیکھ کر حیرانگی کا شکار ہو گیا۔ اس نے تو سوچا تھا کہ وہ سو رہی ہوگی، مگر پھر اپنا منہ پھلائے ہی چینجنگ روم کی طرف بڑھا۔ میرم اسی پل اپنی تسبیحات مکمل کر چکی تھی۔ چینجنگ روم میں شاید وہ اپنے کپڑے لینے کے لیے گیا تھا۔ آریال رکیں۔ اسے باتھ روم کی طرف بڑھتا دیکھ وہ اپنی سلیپر پہنے فوراً سامنے کھڑی ہو گئی، پھر سر سے لے کر پاؤں تک اس پر پھونکے مارنا شروع کی۔ اس کی حرکت پر وہ مزید تعجب سے گھورنے لگا۔ کیا کر رہی ہو یہ؟ وہ چڑ اٹھا۔ پھونکے مار رہی ہوں۔ کون سے تعویذ گھنٹے کر رہی ہو؟ ایسے کام نہیں کرتی میں، بس کچھ تسبیحات وغیرہ کی تھیں تو سوچا آپ پر بھی پھونک مار دوں۔ اس نے ناگواری سے تیوری چڑھائی۔ آئندہ مجھ سے دور ہی رہنا۔ مزید ایک تلخ جملہ بولتے ہوئے وہ باتھ روم میں جا گھسا تھا۔ اس نے دروازہ اتنی زور سے پٹکا تھا جیسے سارا غصہ اسی پر نکال دیا ہو۔ میرم آواز پر ایک پل کے لیے دبک سی گئی تھی۔ ڈارلنگ اور ضمیر اپنا سامان پیک کیے ایئرپورٹ پر کھڑے تھے جب آریال گاڑی سے باہر آیا۔ میرم بھی دوسری طرف سے آئی تھی۔ ڈارلنگ، ضمیر کا خیال رکھنا۔ کیا؟
بھائی مجھے اس کا خیال رکھنے کی بجائے آپ اسے میرا خیال رکھنے کا کہہ رہے ہیں۔ ضمیر جھنجھلا اٹھا۔ ہاں، کیونکہ تمہیں اس کا خیال رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اپنا خیال خود رکھ سکتی ہے۔ لو جی، مطلب جاتے جاتے بھی مجھے گلے سے لگا کر گڈ بائی نہیں کہنا بلکہ اس کی تعریفیں کرنی ہے۔ اس کی بات پر وہ ہلکا سا مسکرایا اور پھر اسے گلے سے لگا کر کمر پر تھپکی دی۔ میرم ڈارلنگ کو گلے لگانے کے لیے اس کی طرف بڑھی تو نہ چاہتے ہوئے اسے بھی اپنے بازو پھیلانے ہی پڑے۔ خدا حافظ ٹائیگر، اللہ حافظ، اس نے مختصر کہا تو وہ جاتی دکھائی دیے۔ میرم آتے وقت وہ ضمیر اور ڈارلنگ کے پیچھے بیٹھے ہونے کی وجہ سے خاموش رہی تھی، مگر اب جاتے وقت مسلسل اپنے پہلو میں گاڑی ڈرائیو کرتے آریال کو دیکھتی رہی۔ وہ جانتا تھا کہ اسے دیکھ رہی ہے، لیکن نظر انداز ہی کیا۔ آریال اب مجھ سے ناراض ہیں؟ وہ ابھی بھی خاموش تھا۔ آریال پلیز جواب تو دیں۔ میں نے تم سے پہلے بھی کہا ہے کہ مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی۔ مجھ پر غصہ ہے تو ڈانٹ لینا، یہ بات نہ کرنے کا کون سا طریقہ ہے؟ اس کے لہجے سے لگ رہا تھا کہ وہ لڑنے کے لیے تیار ہے۔ آپ پہلی بار مجھ سے ناراض ہوئے ہیں اور مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ آپ کو کیسے منانا ہے۔ میں تمہیں ویری لاسٹ ٹائم کہہ رہا ہوں، چپ رہو۔ انداز للکار رہا تھا۔ میرم دوبارہ کچھ نہیں بولی تھی۔ اس نے چپ رہنے میں غنیمت جانی اور سیٹ سے ٹیک لگا گئی۔ تمہیں ڈر نہیں لگ رہا؟ جمیل نے اپنے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی ڈارلنگ سے ششدر رہ کر پوچھا۔ میں اتنی اونچائی پر چلتے ہیلی کاپٹر سے کود سکتی ہوں تو پھر یہ سکون سے بیٹھ کر جہاز میں سفر کرنے سے کیوں ڈروں گی؟ او تیری، تم ہیلی کاپٹر سے نیچے کودی، وہ بھی زمین کی طرف! اس نے پوری آنکھیں کھول کر دیکھا۔ پھر تو تم واقعی بہت بہادر ہو۔ ویسے میں کہہ رہا تھا کہ سب سے پہلے ہم لوگ کسی ہوٹل میں جائیں گے اور پھر اس کے بعد ہم وہاں جا کر ہی ڈیسائیڈ کریں گے۔ جواب سن کر جمیل کی مسکراہٹ ہوا میں کہیں غائب ہو گئی۔ یار تمہارا ذرا دل نہیں کرتا مجھ سے رومانس کرنے کو؟ جمیل، ہم اس وقت جہاز میں بیٹھے ہیں، اس لیے پلیز اپنا منہ بند کرو۔ اس نے نین دکھائے تو وہ منہ پر ٹیپ لگا گیا۔ ڈارلنگ نے ایئر ہوسٹس کے ہاتھ سے شربت کا گلاس پکڑا۔ اگر آپ لوگوں کو ناول پسند آ رہا ہے تو اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیا کریں۔ اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے تاکہ ہم آپ کے جلد از جلد نئی ایپیسوڈز اور مزید ایسے نئے ناولس لے کر حاضر ہو سکیں۔ اپنا خیال رکھیں، تب تک تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔